بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر زیدی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس ملک کی فیوچر کے سامنے اپنا پروگرام رکھنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اسلان آپ کا بھی کہ آپ نے یہ آرگنائز کیا آج ایونٹ۔ تھوڑا آپ آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ آپ میری بات سن سکیں، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں ایسی باتیں سننے کے لیے جو آج میں آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلے تو میں ٹیکنالوجی کی طرف آ جاؤں۔ جس طرح بھی ڈاکٹر اسلان نے بات کی، فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے جدھر انسینٹیوائز کرنا تھا اپنے ملک کو، اپنی انڈسٹری کو، اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو، اپنے یوتھ کو، ان کو ٹیکنیکل سکلز دلوانے تھے آئی ٹی کے، بدقسمتی سے ہم نے 20 سال ضائع کیے۔ ہندوستان ان 20 سالوں کے اندر، 20 سال پہلے ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 1 ارب تھی، آج ان کی 140 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے۔ تو اب میں آپ کو پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس اور ہمارے زمانے میں ایک ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں 32 ارب ڈالر کی، 32 ارب ڈالر ریکارڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی۔ اور جب آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ 140 ارب ہے، سو یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ جو 20 سال اتنے ضائع کیے، اس میں اگر ہم نے ابھی سٹیپس لیے تھے اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، تو ہمارا پہلا دوسرے سال میں ہماری 35% ایکسپورٹ بڑھی، تیسرے سال میں 45%، اور جو آخری سال تھا اس میں 75% ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی۔ ہم نے انسینٹیوائز کیا، ہم نے اسپیشل آئی ٹی زونز شروع کی جس کے اندر ٹیکس انسینٹیوز دیے۔ میں یہ اس لیے آپ کو جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے اتنا زیادہ آپ کو آئی ٹی کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ فیوچر آئی ٹی ہے، ٹیکنالوجی کی فیوچر ہے۔ ابھی اس نے ارسلان نے آپ کو کہا کہ ایک چھوٹی سی آئی ٹی کمپنی نے 20 ارب ڈالر کی اپنی آئی ٹی کی کمپنی بیچی ہے۔ چھوٹی سی کمپنی، آئی ٹی کے اندر 30 سال کی کم سے نوجوان اپنی کمپنیز بناتے ہیں اور بلینئرز بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، اور ہماری اب پوری کوشش تھی ہماری گورنمنٹ کی، اور انشاءاللہ جب بھی آگے آئے گی، کہ ہمارا پورا ہی ایمفسس سٹارٹ اپس کو، کیسے ہم نے آئی ٹی سٹارٹ اپس کو انسینٹیوائز کرنا ہے، ان کے لیے زیرو ٹیکسیشن، ہماری آئی ٹی کمپنیز کے لیے زیرو ٹیکسیشن، ہمارا جو فری لانسرز ہیں ان کو 100% ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس معاف کر دینا ہے تاکہ وہ کام کریں، انسینٹیوائز ہوں۔ لیکن میں کیونکہ بڑی دیر کے بعد گورنمنٹ کالج آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ غور سے میری باتیں سنیں کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ دو بہت بڑے فرق ہیں۔ میں پہلے تو ایک ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے ایک بات کہی، یہ گورنمنٹ کالج غور سے میری بات سننا، 2500 سال پہلے اس نے بات کی کہ اگر
ایک معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے، یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لیکن دو طبقے نہیں، دو طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ نمبر ون جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا۔ کوفہ کے لوگ، ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ثانیہ تھا وہ ہونے دیا، اور ہمیشہ پچھتائے۔ تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اور دوسرے خود غرض۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، میری زندگی آسان ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے، آسان زندگی ہے، نوکر ہیں۔ آپ انگلینڈ، یورپ وہاں جا کے کام کریں، نوکر نہیں، نوکر کو یہ شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے، یہ آسان زندگی ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں، اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے، ظلم کے غلام بن جاتے ہیں، خوف کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، یہ جو خوف کا خدا ہے، یہ جو بت ہے، یہ سب سے خوفناک بت ہے۔ اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے، میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے۔ جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتا، تو اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا۔ جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا پاکستان میں؟ ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ پاکستانی کے ایمبیسڈر اسد مجید، زبردست ایمبیسڈر ہمارا واشنگٹن میں، اس کو بلاتا ہے، اس سے میٹنگ کرتا ہے۔ 7 مارچ کو اس سے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چیری بلاسم کو لے آئیں گے، یعنی جس کی اسپیشلٹی ہے بوٹ پالش کرنا، تو پھر کیا ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے؟ یہ ہے وہ سائفر جو ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے فارن آفس کو، مجھے آتا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں۔ اب یہ ذرا گورنمنٹ کالج، آپ ایک ملک کے ماشاءاللہ ان چھوٹے سے طبقے کے لوگ جن کو کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے، تو ذرا آپ یہ سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کانسیکوینسز ہوں گے۔
اب امبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے. کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں گورنمنٹ کالج کے سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پیغام دے رہا تھا؟ سمجھ گیا ہوں. ماشاءاللہ، پہلا ٹیسٹ، پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ. اچھا، اس کے بعد سنیں ذرا، 7 کو، ایک منٹ سنیں 7 کو، وہ بعد میں آئے گا، بعد میں، پہلے میں ذرا یہ ڈیل کر لوں. پہلے 7 کو وہ یہ دھمکی دیتا ہے، 8 کو، اچھا وہ دھمکی یہ دیتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوگا نیشنل اسمبلی میں اور عمران خان کو ہارنا ہے، آپ نے ہرانا ہے. اور پھر سے فورن آفس کے اوپر تو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا، آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اس کے بعد اگلے دن نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے کوئی 20 لوٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں. 20-25 کروڑ روپیہ سے ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے جو اتحادی وہ باری باری جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو جو ہمارے لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے جو چند بڑے لوٹے ہیں ان کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. صبح آج دیکھیں کہ آپ کی فیوچر ہے، آپ فیوچر لیڈرز ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم جو اس طرح کی غلامی کرتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ کا جو یہ سب سے جو اسٹوڈنٹ اس گورنمنٹ کالج سے نکلا، جو میرے نظریاتی رول ماڈل، جو شاید ہی مسلمان دنیا میں 500 سال میں اس طرح کا ایک ذہن آیا تھا، انٹلیکچوئل آیا تھا، ڈاکٹر علامہ اقبال. علامہ اقبال، ان کی اگر آپ فلسفہ اور شاعری پڑھیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. اقبال کا شاہین تو وہ بنتا ہے جو اپنی زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. جب تک آپ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑیں گے، اقبال کا شاہین نہیں بن سکتے، اب بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ کی پرواز دوسرے انسانوں سے اوپر نہیں جا سکتی. اور مجھے جو مولانا رومی کی بات میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں، مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ ان ادر ورڈز، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور جب وہ نہیں جھکا شیطان، تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی صلاحیت دی ہے انسان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں. ہماری پرواز اوپر جا ہی نہیں سکتی جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے. اور آزادی، جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، ایک تو انگریز کی غلامی تھی، اس سے تو قربانیاں دے کے اور ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم نے نکال دیا. لیکن ابھی دوسری غلامی ہے جسے نیو کلونیلزم کہتے ہیں. آپ کو فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا دیتے ہیں، آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے.
اس امپورٹڈ حکومت کو حکم دیا جاتا ہے کہ روس سے تیل نہیں لینا. ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا, وہ 40% کم قیمت پہ روس سے تیل لے رہا ہے. امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, اس کے باوجود تیل لے رہا ہے. ہمیں غلاموں کو, ان غلاموں کو, میں نے تو اسے نیگوشیٹ کرایا تھا. یہ حماد میرا پیٹرولیم منسٹر تھا, ہم تو روس جا کے نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ سستا تیل بھی لیں گے, سستی گندم بھی لیں گے روس سے. تو جیسے ہی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی, اور میں یہ گورنمنٹ کو یہ سن لو ذرا, یہی نہیں کہ صرف سازش کے تحت ایک بیرون ملک نے ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ امپوز کی. پاکستان کے کرپٹ ترین بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے, 60% کیبنٹ چوری کے اوپر ضمانت پہ ہے. چوروں کو اوپر بٹھا دیا, جنہوں نے آ کے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کیے. 1100 ارب روپے کے جو آپ کا پیسہ تھا وہ انہوں نے معاف کروانے شروع کر دیے. قوم کو دھکیل دیا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی میں. قوم کو دھکیل دیا ہے جو 6% پہ, ابھی حماد نے بتایا 6% پہ اکانومی گرو کر رہی تھی, انڈسٹری گرو کر رہی تھی, 4 فصلیں ریکارڈ پرفارمنس تھی ایگریکلچر میں. وہ اکانومی انہوں نے اٹھا کے آج آپ نے پتہ نہیں, اگر وہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ شہباز شریف ابھی امریکہ گیا ہوا ہے. اگر آپ یہ صرف سنیں ایک انٹرویو دیکھ لیں اس کا, ایک کوئی بلومبرگ میں خاتون اس سے انٹرویو کر رہی ہے. اگر وہ ہوتا تو میں یہ انٹرویو آپ کو دکھاتا, یہاں پتہ نہیں آیا یا نہیں ان کے پاس. اسے سنیں اس عورت کو جو اینکر ہے ٹی وی کی, اس سے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو. کہتا اگر آپ نے پیسے نہ دیے ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا. وہ آگے سے وہ کہنے کی کوشش کرتی ہے میں تو ٹی وی اینکر ہوں. وہ کہتا پھر اپنی چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا دیوالیہ نکل جائے, خدا کے واسطے ہمیں بچا لو. تو وہ ملک 5 مہینے پہلے اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے, جس کے اندر 17 سال کے بعد پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی, وہ ملک کا آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے, ہمارا دیوالیہ نکل گیا ہے, خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دو. وہ بھی آپ نے نہیں سنا اس کا کہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. تو گورنمنٹ کالج دیکھیں, یہ اگر ان لوگوں کو ہم اپنے اوپر تسلیم کر لیتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ملک اپنی آزادی رائے حق پہ کھڑا نہیں ہوتا, نا انصافی کا مقابلہ نہیں کرتا, تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. قومیں رہتی نہیں ہیں. میری زندگی کے اندر پاکستان ٹوٹا, ہم نے ایسٹ پاکستان سے انصاف نہیں کیا. ہم نے ان کو جس طرح رکھا, ایسٹ پاکستان میں یونینمس تھی ووٹ 1947 میں پاکستان میں شامل ہونے کی. 99% ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی. ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. وہ ہمارے سے ملک, میری زندگی میں ملک ٹوٹا. اور اب
اگر یہ چور ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، جن کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھے ہیں، پاکستان آتے ہیں، حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. کسی قوم، کوئی مجھے ایک مثال بنا دے ملک جس کے 3 دفعہ پرائم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس، تو کہتے ہیں ہم برطانیہ شہری ہیں. اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین اسحاق ڈار، یاد رکھیں کہ اسحاق ڈار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا، پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے محنت کش سے سائیکل کی دکان تھی، تو آپ تو اربوں پتی بن گئے، کدھر سے پیسہ آیا؟ تو کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا، اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں. وہ 3.5 سال سے علاج ہو رہا ہے، وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے. اب واپس آ رہا ہے، اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت. یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ، NRO دیا جاتا ہے چوروں کو، اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی، اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے منی لانڈرنگ رک نہیں سکتی. تو اب وہ واپس آ رہا ہے. میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں، کیا ہم نے یہ تماشا بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھنا ہے، یا انسان بن کے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف؟ اور ابھی ایک پہلے وکی لیگ سے شروع ہوئی تھی بات، پھر ڈان لیگز آئی، اب ایک نئی آڈیو لیگز آ گئی ہے. میں ذرا موٹی چیزیں، پہلے تو آڈیو لیگز میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے. ان سے پوچھ رہا ہے، نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، الیکشن کب کروانے ہیں. اور یہ وہ الیکشن کمشنر ہے، میں 3 سال کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں EVM مشینز الیکشن میں استعمال کی جائے. EVM مشین کا کیا مطلب ہے؟ کہ 90% دھاندلی کرنے کے طریقے EVM مشین کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ، جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اس نے EVM مشینز نہیں آنے دیے. تو آج تو اگر اس پہ تھوڑی سی بھی، یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تھوڑی سی بھی اس میں شرم اور حیا ہو تو آج ریزائن کر دے. لیکن کیونکہ اس میں شرم اور حیا نہیں ہے تو اس کو ہمیں ریزائن کروانا پڑے گا. دوسری چیز، مریم نے بھی ایک بہت بڑی ڈبل PhD لی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی. لندن تو چھوڑو، میری تو بیچاری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے، بھائی کہتا ہے یہ جو 4 بڑے بڑے مے فیئر کے محلات ہیں، اس کی مالکہ مریم ہے. تو اب وہ کہہ رہی ہے، شہباز شریف کو آڈیو لیکس میں آتا ہے کہ ہندوستان سے پار جنریشن کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے ہندوستان میں کے سارے تعلقات تجارت کے بین کب کیے تھے؟ جب ان نے کشمیریوں کی رائٹس کی وائلیشن، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی وائلیشن کر کے 5 اگست 2019 انہوں نے کشمیر کی اسٹیٹہڈ لے لی. تب ہم نے تعلقات توڑے تھے. ابھی تک تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن دماد، مریم کا دماد وہاں سے مشینری بلا رہا ہے. اور پرائم منسٹر چیری بلاسم کیا کہہ رہا ہے؟
طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی اور ملک سے لے آؤ، یعنی بجائے غلط اس کو کہہ کہ نہ لے کے آؤ، طریقہ بتا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے لے کے آؤ۔ پھر ایک گریڈ اسٹیشن اس کی دماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگ رہا ہے۔ اب گریڈ اسٹیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہم نے اس کو ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ بجائے ہاؤسنگ سوسائٹی گریڈ اسٹیشن بنائے گی، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے، اور گریڈ اسٹیشن 70 کروڑ کا بنتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم ایسے کریں گے کہ پاکستانی قوم ٹیکس پیئر پیسہ دے گی 70 کروڑ کا، یعنی آپ کے پیسے سے وہ بنے گا۔ یہ آ رہا ہے، یہ آڈیو لیکس میں ہے، اور پھر آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں۔ ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو، وہ مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو، فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس، یہ ہے الیکشن کمیشن۔ اس لیے آج میں سب کو گورنمنٹ کالج، دیکھیں آپ نوجوان ہیں، گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں صرف آخر میں بات یہ ختم کرتا ہوں کہ جو قوم حق اور سچ پہ نہیں کھڑی ہوتی وہ قوم کا مستقبل نہیں ہوتا۔ جو قوم امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، جب ایک قوم میں اچھے اور برائی کی تمیز ختم ہوتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ یہ میں نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی بڑی موومنٹس ہیں، جب بھی انقلابی موومنٹس دنیا میں شروع ہوتی ہیں، جس طرح تحریک پاکستان تھی، اس میں نوجوانوں نے لیڈ کی تھی، یوتھ نے لیڈ کی تھی، آپ جیسے نوجوانوں نے لیڈ کی تھی۔ یہ جو اب حقیقی آزادی کی تحریک ہے، میں اپنے سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، نوجوان طالب علم، میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں، اپنی فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ میں جب یونیورسٹی میں انگلینڈ میں تھا، ساری یونیورسٹی پولیٹیسائز تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر پروٹیسٹ ہوتا تھا۔ یہ جو ویتنام کے اگینسٹ موومنٹ چلی تھی، اینٹی وار، یونیورسٹیز میں چلی تھی۔ امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ چلی تھی، یونیورسٹیز میں چلی تھی۔ یونیورسٹیز فور فرنٹ ہوتے ہیں رائے حق پہ کھڑے ہونے کے لیے، انصاف کے لیے، حقوق کے لیے۔ آج آپ سب تیاری کر لیں، میں نے ان کے خلاف، ان چوروں کے خلاف میں نے اب جہاد ڈکلیئر کیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو جیت کے دکھاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔